پاکستانی سیاست میں جوڑ توڑ کا سلسلہ ایک بار پھر سے عروج پر ہے۔ ملک میں عام انتخابات کے بعد تمام جو سیاسی منظر سامنے آ رہا ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ تمام افواہیں اور چہمگوئیاں جو کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد سے کی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں اور نون لیگ کو آئندہ انتخابات میں ملک کے طاقتور خلقوں کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی۔ 7 فروری تک تو نون لیگ اسی خمار میں تھی کہ بس حکومت ہماری ہی ہے اور ہم نے ڈیمی انتخابات کے بعد ایک بار پھر سے ملک پاکستان کو ہائی جیک کر لینا ہے، لیکن 8 فروری کا سورج نون لیگ کے لیے کوئی خاصا خوشگوار ثابت نہ ہوا اور ان کی امید کے برعکس تمام تر نتائج سامنے آنے لگے۔ خان کا بیانیہ مقبول ہوا اور پاکستان کی غیور عوام نے اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ملک پاکستان کی تبدیلی کی خاطر ایک بار پھر سے اپنے گھروں سے باہر نکلے، لیکن اس بار کسی احتجاج یا کسی ریلی کے لیے نہیں یا اپنے قائد کی رہائی کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً پاکستان کی تقدیر بدلنے کی خاطر، اپنے قائد کے بیانیے کی خاطر باہر نکلے اور بطور پاکستانی اپنی ریاستی حق رائے دہی ووٹ کا حق بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی عام انتخابات میں آزاد امیدواران نے مشہور سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ نشستیں حاصل کی اور بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ پی ڈی ایم حکومت کا وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، دانیال عزیز، عابد شیر علی، شیخ رشید، سعد رفیق، جاوید لطیف، یہ سب کے سب الٹ گئے اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انتخابات کے نتائج امید کے برعکس آنے پر نون لیگ کیمپ میں خاصی بے چینی پائی گئی اور نون لیگ کی قیادت نے لاہور میں اپنے سیکریٹریٹ میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورت میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر سے ملکی سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، جو کہ وطن واپس آنے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، نہ ہی کسی سے فون پر رابطہ کر رہے تھے، اب اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ خود اپنی پارٹی کو دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر مذاکرات کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ اپڈیٹس بھی سامنے آئیں۔ نون لیگ کی قیادت نے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین جماعت کاف لیگ سے رابطہ کیا اور آئندہ حکومت بنانے کے لیے کاف لیگ سے تعاون کا مطالبہ کیا اور اب کی بار کاف لیگ کے قائد چودھری شجاع، جو کہ نون لیگ سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، انہوں نے نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملنا ہی گوارا نہ سمجھا اور لاہور میں اتوار کی رات ہونے والی ملاقات میں جو کہ چودھری شجاع کی رہائش گاہ پر ہونی تھی سے ملتوی کر دیا۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ملاقات مؤخر چودھری شجاع اور آصف علی زرداری کی باہمی مشاورت سے تھی۔ اس کے بعد نواز شریف کو ایک بار پھر سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی گاڑی جو کہ چودھری پیلس کی جانب رواں تھی اسے واپس ماڈل ٹاؤن موڑ لیا۔ اردو کرونیکل کے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے نواز شریف کو سمجھایا کہ ہمیں بجائے کہ دوسروں کے پاس جانے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک بار پھر سے مدد کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ اب وہی ہمارا آخری سہارا ہے، جس پر نواز شریف نے آمادگی کا اظہار کیا اور نون لیگی وفد رات کے پہر بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ نون لیگی وفد کی قیادت شہباز شریف نے کی۔ تقریباً 2 گھنٹے چلنے والی ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں نے صورتحال پر مشاورت کی اور تجاویز پر تبادلہ خیال کا اعلامیے کے مطابق دونوں جماعتوں کے لیے قائدین نے اصولی اتفاق کیا کہ سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو اہم وزارتیں بھی آفر کروائیں، لیکن پی پی قیادت نے لیگی قائدین کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کی تجاویز سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں رکھیں گے۔ قائدین کا کہنا تھا کہ عوام کی اکثریت نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے، تاہم ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی واضح اشارہ نہیں دیا گیا۔ البتہ اس کے بعد شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ایک بار پھر سے رابطہ کیا کہ شہباز شریف کا 24 گھنٹوں میں مولانا فضل الرحمان سے دوسرا رابطہ تھا۔ حالیہ انتخابات اور ملنے والے نتائج پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ نون لیگی کیمپ میں تشویش اس قدر بڑھ گئی کہ نون لیگی قائد میاں نواز شریف نے خود مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور نواز شریف نے واضح الفاظ میں مولانا فضل الرحمان کو حکومت سازی کے لیے مشاورت میں شرکت کی دعوت دی، لیکن نواز شریف مولانا فضل الرحمان کو مشاورت پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے اور مولانا فضل الرحمان نے انتہائی نرمی کے ساتھ مشاورت میں شرکت سے معذرت کر لی۔ ان سب باتوں سے ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ عدم اعتماد لانے کے بعد سے اب تک نون لیگ وہ واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ خسارے میں جا رہی ہے۔ نون لیگ کو ایک کے بعد ایک سیٹ بیک مل رہے ہیں اور ان کی قیادت پریشانی کے عالم میں اس قدر مبتلا ہے کہ اگر یہ تمام پارٹیز مل کر حکومت بنا لیں تو نون لیگ کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا اور اس لیے نون لیگ کے اہم رہنما سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اب اسمبلی میں جانے سے پہلے ہی تمام تر ڈیل ڈن کر لی جائے، کیونکہ نون لیگی رہنما جس طرح الیکشن کے لیے پرزور امید نظر آتے تھے وہ تو بس ان کی سوچ تک ہی تھا۔ نواز شریف، مریم نواز دونوں باپ بیٹی یہی سوچ رہے تھے کہ مرکز میں باپ اور پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہوں گی، لیکن اس بار اس گیم کا ماسٹر مائنڈ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ اصل میں تو تمام سیاسی جماعتیں ہی بیک ڈور رابطے کر رہی تھیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار زیادہ تعداد میں جیتنے کے بعد اب حکومت سازی کے لیے خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں۔